ولایت کا ترجمہ ہے حکومت. کیا ترجمہ ہے؟ حکومت. لاہور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایرانیوں سے ان کو بڑی چڑ ہے. انہوں نے ولایت علی کے مقابلے میں ولایت فقی کو کھڑا کر دیا. دو ولایتوں کو انہوں نے ٹکرا. یہ دشمن کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے دل میں انتہائی باعث محبت ہے اس کو لڑایا جائے. تو میں نے سوال کیا, میں نے کہا آپ پاکستان میں حاکم کس کو پسند کرو گے؟ سوال میں کرتا ہوں, جواب آپ دیجئے. کیا ایسا حاکم اچھا ہے جو نمازی ہو, یا ایسا حاکم اچھا ہے جو بے نماز ہو؟ ایسا حاکم اچھا ہے جو متقی ہو, یا ایسا حاکم پسند ہے جو گنہگار ہو؟ تمہیں ایسا حاکم پسند ہے جو فاسق و فاجر ہو, یا ایسا حاکم پسند ہے جو عالم ہو؟ تمہیں کون سا حاکم پسند ہے؟ وہ حاکم پسند ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو, یا وہ حاکم پسند ہے جو منکر ولایت علی ہو؟ تو جواب نہیں, علی والا ہو, مومن ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, نمازی ہو. تو میں نے کہا تم نے لفظ کو نہیں سمجھا. ولایت علی اور ہے, ولایت فقی اور ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں امام جمعہ, یہ بھی امام ہے. امام علی وہ بھی امام ہے. امام ابو حنیفہ وہ بھی امام ہے. ہماری قوم لفظوں میں الجھی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں بس لفظ امام بتایا گیا. امام کا ترجمہ کیا ہے؟ رہنما, رہبر, جو آگے چلے, کوئی اس کے پیچھے چلے, اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. ایک بیٹے کے لیے باپ امام ہے کیونکہ بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے. ایک گھر میں والد کیا ہے؟ امام ہے. امام جمعہ بھی کہتے ہیں, امام جماعت بھی کہتے ہیں. لیکن اگر میں لفظ امام لیتا ہوں آپ کے ذہن میں تصور فوراً کیا آتا ہے؟ مولا علی کا. جب میں لفظ ولایت لیتا ہوں آپ کے ذہن میں فوراً تصور کون سا آتا ہے؟ ولایت علی کا. ہم نے الفاظ کے تصورات کو محدود کر دیا. اب یہی لفظ اگر کہیں اور پہ استعمال ہوتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے. اب لفظ ولایت کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جو گورن کرے, جسے گورنمنٹ کہتے ہیں. ہاں, لفظ امام کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو لیڈر بنتا ہے. یعنی اگر انگلش میں کہو تو مسئلہ نہیں, عربک میں کہو تو کیا ہے؟ ایشو ہے. 90s میں یہ ایک شبہ اٹھا تھا اور لوگوں نے ہمیں کہا تھا بھائی ہم ایرانی بڑے غلط کام کرتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب رسول خدا کا نام آتا ہے تو یہ ایک صلوات بھیجتے ہیں, جب خمینی کا نام آتا ہے یہ 3 صلواتیں بھیجتے ہیں. عقل دیکھیے لوگوں کی. میں نے کہا اچھا صلوات سے چڑ ہے یا خمینی سے؟ پہلے سوال کا جواب یہ دو, یہ صلوات بھیجتے کس پہ؟ کس پہ صلوات بھیجی جا رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات محمد و آل محمد پہ. میں نے کہا یہ تو خمینی کا کردار ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے تو لوگ 3 مرتبہ محمد و آل محمد کو یاد کرتے ہیں. آپ کے نام سے کسی کو تو اس دور کے ابو موسیٰ اشعری مت بنیے, اپنے دور کے مالک اشتر بنیے. المؤمن کیس, مومن ہوشیار ہوتا ہے, وہ اپنے فیصلے کرنے میں ہوشیار ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں لفظوں میں جکڑ دیا. بھئی ولایت کا ترجمہ اگر انگلش میں کیا جائے تو ایکسیپٹیبل ہے, حکومت اردو میں ترجمہ کیا جائے, کس کی حکومت؟ فقی کی حکومت. اچھا ایران میں تمہیں کس کی حکومت پسند ہے؟ شاہ کی حکومت, کسی فاسق کی حکومت, کسی فاجر کی حکومت؟ ایک ایسا شخص ایران میں بیٹھا ہوا ہے جو علی والا بھی ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے اور علی کے فرامین پہ عمل بھی کرتا ہے. اب تمہیں کون, اس کا الٹرنیٹ تمہیں کون سا پسند ہے؟ کیا تمہیں شاہ پسند ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو دشمن ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. لیکن ایک معجزہ جو ولایت فقی کا ہے کہ آج تک لوگ اس کو درک نہیں کر سکے, سمجھ نہیں سکے, وہ یہ ہے. کچھ لشکر آئے تھے, ان میں سے کوئی جنرل یہ بات کر رہا تھا, ہم نے سوچا کہ جنت البقیع کو گرا دیا گیا. اس زمانے میں کیا مجتہد تھے کہ نہیں تھے؟ موجود تھے, لیکن کیوں جنت البقیع کو بچا نہیں سکے؟ ثمرات کی بات کر رہا ہوں. کربلا پہ حملہ ہوا, آل سعود نے کیا تھا, مولا کے روزوں کو گرا دیا گیا تھا. اس وقت مراجع تھے کہ نہیں تھے, لیکن بچا نہیں سکے. صدام نے مولا حسین کے روزے پہ حملہ کیا تھا, کئی گولیاں لگی تھیں. کیا عراق میں مراجع نہیں تھے, لیکن بچا نہیں سکے. اس وقت پاور بھی کم تھا, دشمن کی طاقت بھی کم تھی, لیکن پھر بھی ہمارے روزوں کو گرا دیا.
جن مقامات کو ہم مانتے ہیں ان کی بے حرمتیاں کی مراجع موجود ہیں، حوضے علمیہ موجود تھے، لیکن ہم بچا نہیں سکے۔ اچانک کیا ہوا آج کہ پاور بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، سارے ملک اکٹھا ہیں، مسلم بھی ان کے ساتھ، اسرائیل بھی ان کے ساتھ، امریکہ بھی ان کے ساتھ، پورا زور لگا لیا، لیکن بی بی زینب کے روزے تک پہنچ نہیں پائی۔ وجہ کیا ہے؟ مراجع تو اس وقت بھی تھے، کسی نے مجھے کہا کہ یہ اہل بیت کا معجزہ ہے، وہ بچا رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر جنت البقیع کو گرایا تو پھر معجزے کہاں گئے تھے؟ گمراہ اگر کیا جائے، آج یہ معجزہ ہے۔ آج اگر بی بی زینب کا روزہ بچا، وجہ کیا ہے؟ مراجع اس زمانے میں بھی تھے، مراجع زمانے میں بھی ہیں۔ اس زمانے میں ایک فرق تھا، مراجع تو تھے پر فقیہ کی حکومت نہیں تھی، آج فقیہ کی حکومت ہے۔ یہ فقیہ ہے، جب آپ کی حکومت ہو تو آپ کو پاور ملتا ہے۔ انقلاب سے پہلے شیعہ کتنی دنیا میں پہچانے جاتے تھے، لیکن انقلاب کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے پریزیڈنٹ کھڑے ہو کے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھتے ہیں۔ یہ کون ہے جو اقوام عالم امام زمانہ کو روشناس کروا رہے ہیں؟ مولا امام حسین کا نام لے رہے ہیں۔ یہ اور ہے، آپ ایران میں جاتے ہیں آپ کو بہت ساری خامیابی نظر آتی ہیں۔ ہمیں افراد سے کام نہیں ہے، سسٹم سے کام ہے۔ علی بن ابی طالب کی حکومت میں بہت سارے ایسے افراد تھے جو نااہل تھے، لیکن آپ علی کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس سسٹم کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان کا قصور ہے جو اہل بیت کو فالو نہیں کر رہے، یہ ان کا قصور ہے سسٹم کو فالو نہیں کر رہے۔ تو یہ برکتیں ہیں، مکتب اہل بیت بڑا۔ آج دنیا کے جس بھی کونے میں جائیے آپ کو شیعہ ملیں گے، افریقہ چلے جائیے، نیروبی چلے جائیے، کینیا چلے جائیے، دارالسلام چلے جائیے، انگلینڈ چلے جائیے، یو کے، آسٹریلیا چلے جائیے۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ مکتب اہل بیت کا پیغام نہ پہنچا ہو؟ اور وہ دنیا کی کون سی زبان ہے جہاں پہ مکتب اہل بیت کی ٹرانسلیشن نہ ہوئی ہو؟ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ جب آپ کی ایک حکومت نے اتنا کمال کر دیا تو تصور کیجئے جب حکومت امام زمانہ قائم ہوگی تو کائنات میں کتنا پیغام اہل بیت پھیلے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ کمالات تھے جو انقلاب کے بعد، اس تصور کے بعد، اب یہ تصور چاہے عراق میں آتا یا بحرین میں آتا یا ایران میں آتا، کہیں بھی یہ تصور اگر نافذ ہو، حکومت